تو آپ لوگوں نے کیوں جواب دیا ہے کہ کیا نام ہے اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب ہے؟ تو کس کا مذہب ہے اسلام؟ سب کا، ہر انسان کا مذہب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے امتی ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نبی ہیں؟ کس کے نبی ہیں؟ سب کے نبی ہیں بیٹا بچیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہے نا؟ آخری نبی کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کس کے نبی ہیں؟ سب کے نبی۔ حتیٰ کی جو آپ کے اگل بغل میں آبادی ہے ان کے بھی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے۔ اور قرآن کریم کس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ سب کے لیے۔ قرآن کریم میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے یہ کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے۔ تو قرآن کریم پوری انسانیت کی کتاب ہے بچوں۔ کیا بیٹا غور سے سنو، دیکھو سبق پڑھا رہا ہوں میں، ایسا سمجھو میں تقریر کرنے نہیں آیا، میں آپ لوگوں کو سبق پڑھا رہا ہوں۔ تو قرآن کریم کس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ ساری انسانیت کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے رسول ہیں؟ ساری انسانیت کے۔ اللہ کس کا رب ہے؟ ساری انسانیت کا رب ہے۔ اور دین اسلام کس کا مذہب ہے؟ ساری انسانیت کا مذہب ہے۔ ہاں بس فرق یہ ہے میرے بچوں کہ ہم مسلمانوں نے اس چیز کو مانا ہے اور ان بھائیوں تک پہنچا نہیں ہے۔ ان بھائیوں تک پہنچا نہیں، ان کو پتہ نہیں، لیکن ہے ان کا بھی ہے ان کا بھی۔ جیسے ایک سرکاری اسکول ہوتا نا، تو سرکاری اسکول ہوتا ہے اس میں داخلہ لینے کا حق اس آبادی کے ہر بچے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس میں کچھ بچوں نے داخلہ لے لیا ہے، کچھ بچوں نے داخلہ لے لیا ہے، تو وہ تو کہیں گے ہمارا اسکول ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور بچوں کو داخلے کا ادھیکار نہیں، اس کا بھی ہے کیونکہ وہ سرکاری ہے نا۔ اسی طرح سے میرے بچوں یہ دین اسلام جس کو مان کر ہم ایمان والے کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، یہی دین پوری انسانیت کا دین ہے۔ بس ہم نے اس میں داخلہ لے لیا ہے، ہم اس کو ماننے لگے ہیں، ابھی ان تک بات پہنچی نہیں اور انہوں نے داخلہ لیا نہیں، بس اتنا فرق ہے۔ لیکن ادھیکار اور حق جتنا ہمارا ہے اتنا ہی ان کا ہے بچوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں ایک بات۔ دوسری بات، ہم کس کی اولاد ہیں؟ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ ٹھیک۔ اب دوسرا سوال ہے، اور جو لوگ ہیں جن کو ہندو کہتے ہیں وہ کس کی اولاد ہیں؟ ہاں اب آپ نے سوتر پکڑ لیا، آپ نے ٹریک پکڑ لیا، کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اب جتنا خون آدم علیہ السلام کا ہمارے اور آپ کے بدن میں ہے بچوں، اتنا ہی جو آس پاس کی آبادی ہے نا ان کے بدن میں بھی اتنا ہی خون ہے۔ سارے انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ ایک ماں باپ سے۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے۔ تو وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو ہمارا ان سے کون سا رشتہ ہوا؟ وہ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ کیسے بھائی؟ خونی رشتے کے بھائی۔ اور یہ رشتہ کس نے بتایا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ کیا بتایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے تمام انسانوں، قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے تمام انسانوں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے، ایک مرد اور ایک عورت سے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو کیا ہوئے؟ خونی رشتے کے بھائی ہوئے نا؟ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے، اب بڑوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ جن کے پاس یہ کتاب ہے قرآن کریم جو سر چشمے ہدایت ہے، کیا ہے؟ سر چشمے ہدایت ہے، جن کے پاس یہ کتاب ہے، دستاویز ہے، یہ دستاویز دنیا کی سب سے مضبوط دستاویز ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ کتاب جہاں سے شروع ہوتی وہی لکھا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سب سے مضبوط دستاویز جس چیز کو بیان
جن باتوں کو بیان کر رہی ہے ہم ان باتوں کی تبلیغ اور دعوت نہیں دے رہے ہیں، ان باتوں کو بھول گئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر غیر غیر. اب بتاؤ کہ خونی رشتے کے بھائی بہن غیر ہوتے ہیں؟ جب آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہے تو جب ہم ان کو غیر کہہ دیں گے تو کس منہ سے ان کو دعوت پہنچائیں گے؟ یہ دین، ہم صرف مسلمان نہیں ہیں، مسلمان کے ساتھ ساتھ ایمان والے ہیں، اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس دین کو لا کے دین کو پوری انسانیت تک پہنچائیں. لیکن اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بھول گئے. اتنی مضبوط دستاویز اما ابا اگر بتا دیں اور رشتے دار بتا دیں تمہارے ابا ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہن ہے، تو سب اس کو مان لیتے ہیں. اور ربا جس رشتے کو بتا رہا ہے، رب جو رب العالمین ہے جس رشتے کو بتا رہا ہے، اس رشتے کو ہم بھول گئے. سارا فساد، ساری خرابی اس کائنات اس دنیا کی یہ ہے کہ ہم رشتے کو بھول گئے جن کو جاننا چاہیے تھا، اور اس کی تبلیغ ہم دینا بھول گئے. تو یہ مدرسے کا جو محل وقوع ہے یہ بہت زبردست ہے. اللہ نے فطری طور پر ایسے مقام پر رکھا ہے کہ اس کے آس پاس اولاد آدم بستے ہیں جن کے یہ سب سے بڑی دین، سب سے بڑی ضرورت ہے جن کی. تو یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت سے رکھا ہو کہ یہاں سے روشنی پھیلے تو دے رہے ہیں چاروں طرف، اور وہ بھی جن کو ہم 6 کا لفظ استعمال کر کے جن کو پکارتے ہیں وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور جس بات پر یقین نہ رکھے، ایمان نہ رکھے، جس بات پر یقین اور ایمان نہ رکھے تو قرآن کریم کی آیت کا منکر ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو بچوں اب یہ بات ہوگی ذرا سا یعنی کہ قبلہ صحیح کرنے کہ رخ صحیح ہو جائے، ہمارا رخ صحیح ہو جائے. دوسری بات آپ لوگوں کے لیے ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا، چھوٹا سا قصہ سناؤں گا. دیکھو آپ لوگوں نے ماشاء اللہ نعت سنائی، قرآن پاک سنایا اور تقریر بھی کی، ہے نا؟ دیکھو غور سے ادھر ادھر نہیں، اس طرف دیکھو. بہت اچھی. کچھ بچے ہچکچا گئے تو یہ جو آپ یہاں ہچکچا کر سنایا قابل تعریف ہے. آپ یہاں پر سنایا تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور کسی سے کبھی مغلوب نہ ہو، ڈرو مت. اتنے بڑے بڑے جھکے والے سفید کرسیوں والے بیٹھے ہیں تو کیسے ان کے سامنے پڑھیں گے؟ بچوں ابھی آپ چھوٹے بچے ہو، ہے نا؟ چھوٹا بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو گرتا بھی ہے. جب آپ سب چھوٹے رہے ہوں گے ایک دن تو آپ چلتے رہے ہوں گے. آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا نا، بھائی بہنوں کو چلتے ہیں، تھوڑے دور چلتے ہیں گر جاتے ہیں. لیکن آج جب آپ کو طاقت ہو گئی تو آپ کو اگر کہا جائے 2 کلومیٹر دوڑ دو، دوڑ جائیں گے، کیونکہ تب آپ کمزور تھے، اب آپ کو طاقت ہوگی. اسی طرح آج آپ کی صلاحیتیں کم ہیں، آپ ابھی چھوٹے بچے ہو، آپ کا ذہن ابھی کمزور ہے. کمزور کیا، تھوڑا سا آپ پڑھائی کم یعنی اسٹیٹس درجے میں آپ ہیں وہ صحیح ہے، لیکن جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ کی ذہنی طور پر طاقتور ہو جائیں گے. یہاں بیٹھ کر آپ یہ تقریر کریں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو بڑا نہ سمجھو. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو بڑا نہ سمجھو کہ یہاں بیٹھے ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں، آپ بھی یہاں بیٹھ سکتے ہیں. کوئی بڑا سے بڑا عہدہ نہیں آتا، سب آپ حاصل کرنے کی یعنی سب عہدے حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ نے آپ سب کے اندر رکھی ہے. تو کسی سے مغلوب کبھی نہ ہوا کرو کہ آپ مولوی صاحب کے سامنے سنانا ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں میں کیسے پڑھ پاؤں گا. بالکل نہیں، کسی سے ڈرنا بالکل نہیں چاہیے. ہاں سبق سنانے میں ڈرنا چاہیے استاد صاحب سے، بلکہ ہمت کے ساتھ سبق سنانا چاہیے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا آپ کو، اس سے آپ کو ایک سبق دوں گا اور بات ختم کروں گا. وہ کہ ایک فلسفی تھا، وہ اپنے شہر سے، دیکھو بہت اچھا قصہ ہے، کہانی ہے، غور سے سننا. وہ اپنے شہر سے انڈیا آیا، یعنی ہمارے ملک میں آیا. جہاں وہ رہتا تھا وہاں ہاتھی نہیں تھا، اس نے ہاتھی کو دیکھا. ہاتھی دیکھو نا کتنا طاقتور ہوتا ہے. اس نے ایک ہاتھی کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ ایک ہاتھی ایک کمزور سی زنجیر سے بندھا ہوا ہے. کس سے بندھا ہوا ہے؟ زنجیر سے. تو سوچنے لگا کہ یہ ہاتھی اور اتنا پتلا کھوٹا اور یہ زنجیر طاقتور اتنا ہے، بڑے بڑے پیڑ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے. دیکھا نا ہاتھی کے ساتھ طاقتور ہوتا ہے، اگر سور میں سے اٹھا لے تو گاڑی کو طرف کو سلٹ دے اور درخت کو اٹھا کے پھینک دے وہاں جائے. اور بڑے بڑے لکڑی کے پرانے زمانے میں بڑے بڑے لکڑی کے جو وہ ہوا کرتے تھے رول ایسے سلی، اس کو ایسے اس میں اٹھاتا تھا، سور میں اٹھا کے وہاں پھینک آتا تھا.
اور پیر ایسے مارتا تھا اپنے دور جاتا تھا. جب اس فلسفی نے دیکھا ہاتھی کو تو سوچ میں پڑ گیا کہ اتنا طاقتور ہاتھی اتنی کمزور زنجیر اور کھوٹے سے بنا کیسے؟ یہ اگر ایک جھٹکا مارتا تو کھاڑ کے وہاں پھینک دے. تو اس نے فیلبان جو تھا ہاتھی والا اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا ہاتھی اتنا طاقتور ہے لیکن اتنی کمزور زنجیر اتنے کمزور کھوٹے سے بنا کیسے ہے؟ تو ہنسنے لگا. وہ ہنسنے لگا کہا بیٹھو اور اس کو دیہاتی بھاشا میں سمجھایا. کہا ایسا ہوا جب یہ چھوٹا تھا یہ چھوٹا تھا اس کی صلاحیت کمزور تھی اس کو طاقت کم تھی تبھی ہم نے اس کو اس زنجیر میں باندھ دیا. کیا کیا؟ اوپر تبھی ہم نے اس کو اس زنجیر میں باندھ دیا. اور جب اس زنجیر میں باندھ دیا ہم نے اس کو تو بہت چھٹپٹایا بہت اچھلا کودا توڑنے کی کوشش کی لیکن چونکہ وہ تب کمزور تھا بچہ تھا تو کوشش کے باوجود اسے توڑ نہیں سکا. تو کیوں نہیں توڑ سکا تھا؟ کمزور ہوتا نا بچہ تھا. تو اسی میں بدے 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 بڑا ہوتا رہا. اور بڑا ہوتے ہوتے اس نے اپنے دماغ میں بات بیٹھا لی کہ آئی کین ناٹ بریک دس کہ میں اس زنجیر کو توڑ نہیں سکتا. اپنے دماغ میں کیا بیٹھا لیا؟ اب میں اس زنجیر کو توڑ نہیں سکتا. تو وہی بچپن کی بات اس ہاتھی کے دماغ سے فیڈ ہو چکی ہے بیٹھ چکی ہے کہ اس کھوٹے کو اس زنجیر کو توڑ نہیں سکتا. تو بڑا ہو گیا اتنا طاقتور ہے بڑے بڑے درختوں کو تو کھا دیتا ہے لیکن وہ کھوٹے پر آتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس زنجیر کو میں توڑ نہیں سکتا ہوں. تو دماغ میں جو بات بیٹھ گئی ہے وہ نکل نہیں رہی اس کے توڑنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہو اور اس سے بچ گیا اس لیے توڑتا نہیں ہے بس ویسے بیٹھ جاتا ہے ہاتھ کھوٹے پہ آ کر. اب اسے سبق کیا ہے یہ آپ بھی کمزور ہو چھوٹے بچے ہو تو آپ تھوڑا سا ہچکچائے ہیں لیکن آپ نے پڑھا تو آپ یہ نہ سمجھو کہ مجھے افضل صاحب یہاں بیٹھتے ہیں تو یہی اسی تقریر کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں. دنیا کی بڑے سے بڑا عہدہ جو آپ کلپنا کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں اس سے بھی بڑے آپ بن سکتے ہیں. اگر آپ یہاں یہ سوچ لیں حالانکہ بہت معمولی بات ہے دنیا کے حساب سے کہ اگر آپ سوچ لیں کہ مجھے اس ملک کا پی ایم سی ایم یا بہت بڑا عالم اور مولوی بننا ہے تو اس کے لیے امکانات آپ کے اندر موجود ہیں. آپ وہ بھی بن سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں اپنے دماغوں میں آج ہی سے بیٹھانا ہو. کیا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ تو اتنے صلاحیت والے ہیں اتنے بڑے ہیں ہاں اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں اتنا اچھا بولتے ہیں اتنی پڑھائی کی ہے تو یہ انہی کے لیے. ایسا نہیں ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے. آپ کے اندر اتنا بڑھنے کی چھمتا اور صلاحیت ساری چیزیں اللہ نے امکانات آپ کے اندر بھی رکھے ہیں. آپ سمجھ گئے نا. آپ چاہے بھلے کسی بھی پریوار سے کسی بھی خاندان سے کتنے بھی غربت کے گھر میں رہتے ہو لیکن آپ کے اندر وہ امکانات موجود ہیں. آپ وہ بن سکتے ہیں سب کچھ بن سکتے ہیں. تو آپ اپنے اندر ٹھانیں کہ ہمیں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بننا ہے. تو بتاؤ آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اب سوال یہ کون کیا بننا چاہتا ہے بتاؤ. کوئی بچہ بتا سکتا ہے کیا بنے گا؟ بتاؤ بیٹا چلو اپنا اپنا بناؤ. بتاؤ وہ بیٹی جو بیٹھی ہے بتاؤ کیا بنو گی بیٹی تم؟ بتاؤ بیٹا. لڑکوں میں سے کوئی بولے کیا بننا چاہتا ہے؟ حافظ اور عالم اور قاری اور حافظ. ٹھیک بہت اچھا. لیکن اپنے دماغوں میں بیٹھا کر رکھو کہ آپ سب کچھ بن سکتے ہیں. سمجھ گئے بچوں؟ ہاں. اور کسی بڑے کو دیکھو تو ان سے ڈرو مت اپنے اندر جرات رکھو. اور آپ لوگوں نے جو سنایا ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا. اس سے اچھا اور جب آپ کی صلاحیت بڑھے گی تو آپ انشاءاللہ اس سے اچھا سنائیں گے. تو سب کریں گے انشاءاللہ. اب آپ پہلا جو سبق جہاں سے شروع کیا تھا وہ پھر بات ختم کرتا ہوں. ہم سب کون ہیں؟ امام والے. امام والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے رسول ہیں؟ ساری انسانیت کے ہر انسان کے. اللہ کس کا رب ہے؟ سارے انسانوں کا رب ہے. اور سارے انسان کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. ہمارا سارے انسانوں سے کون سا رشتہ ہے؟ ہاں خون کا رشتہ ہے. سارے انسانوں سے خون کا رشتہ ہے. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں. سب ہمارے بھائی بہن ہیں. سب ہمارے بھائی
جو پیغام ہے اللہ کا جو دین ہے اسے ہمیں کس تک پہنچانا ہے؟ سارے انسانوں تک پہنچانا. کس تک؟ سارے انسانوں تک. تو پہنچائیں گے انشاءاللہ. شاباش. کون کون پہنچائے گا؟ شاباش شاباش. بہت اچھے بہت اچھے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین یا رب العالمین. چلو دعا کرو. آپ لوگ ہاتھ اٹھاؤ. آپ لوگ دعا اللہ تعالیٰ زیادہ کریں. چلو ہاتھ اٹھاؤ سب. اللهم انت الرحمن الرحيم انت مالك يوم الدين. اللهم انت الذي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم انت خالق الحب والنوى. اللهم انت خالق الحب والنوى. اے مولا کریم آپ اس کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں. مولا کریم ساری طاقتیں ساری قوتیں سارے ارادے اور سارے فیصلے آپ کو حاصل ہیں. اے مولا کریم جہان کی زندگی میں کرتے کرتے زندگی میں آپ کی قدرت آپ کی کاریگری جلوہ فرما ہے. مولا کریم پھولوں کی رنگت میں پھولوں کی خوشبو میں پھلوں کی مٹھاس میں آپ کی قدرت اور طاقت ہے. مولا کریم بارش کے ذریعے گلوں کے بیجوں کو پھاڑنے اس کو اگانے میں آپ کی قدرت اور طاقت ہے. اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم چھوٹے چھوٹے بچوں کے معصوم بچوں نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے. اے رب کریم بچوں کی یاد رکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اے رب کریم سب سے بڑا دل مسلمہ کا یہ ہے کہ اس نے انسانیت کا حق قرار دین اور انسانیت کے لیے جو نجات آپ نے عطا فرمایا ہے اس کو ہم نے سر انسانیت سے چھپا لیا اور اس تک پہنچائے ہیں. اے رب کریم ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے. اے مولا کریم سر انسانیت کو ہدایت دے دیجیے. اے اللہ سر انسانیت کو اپنے دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے رب کریم آپ کے نبی کا وعدہ ہے اور آپ کے نبی کا کی پیشن گوئی ہے کہ دین آپ کا دین سر انسانیت کے ایک ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہوگا. مولا کریم اس کے لیے ہمیں استعمال فرما لیجیے. مولا کریم ہماری صلاحیتوں کا استعمال فرما لیجیے. انسانوں کا خوف ہمارے دل سے نکال دیجیے. انسانوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. زمین پر کیسے کیسے ظاہر آئے کیسے کیسے ظاہر آئے میناتے ہوئے گھوڑوں والے اللہ مستقاد والے جلال والے مولا کریم سب مٹی کے نیچے دفن. اللہ مٹیوں سے آئے تو مٹی میں دفن ہو گئے. اللہ مٹیوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. مولا کریم آج مسلمانوں کے دل کا خوف اور روب اور خرچ بیٹھ چکا ہے. اللہ ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. ہمیں ہمت دیجیے. اللہ ہماری قوت اور طاقت کا فرما دیجیے. اللہ تیرے بندوں سے ڈر کر جو مٹی ہیں مٹیوں کے خوف سے ہم نے تیرا دین تیرے بندوں کو نہیں پہنچایا. مولا کریم تیرے تعلیمات کو تیرے قرآن کو جو سراپا ہدایت و نور ہے اس کو ہم نے چھپا لیا اپنے گھروں میں محفوظ ہو کر رکھ لیا. اے مولا کریم ہمیں ہمت دیجیے حوصلہ دیجیے طاقت دیجیے ارادہ دیجیے. مولا کریم کہ ہم تیرے ہر بندے تک یہ دین لے کر پہنچ سکیں. اے مولا کریم یہاں بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. یہاں جو بچے بیٹھے ہیں جن کے اندر ہر چیز پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے آپ نے رکھی ہے. اللہ دنیا کی سب سے بڑی کوشش ہے داعیوں اور نبیوں کی کوشش ہے. مولا کریم یہ مشن زندہ ہے. اس مشن کو لے کر چلنے والے یہاں سے پیدا فرما دیجیے. یہاں کے ہر بچے کو یہاں بیٹھے ہیں کہ دماغوں میں دلوں میں بات بتا دیجیے کہ ہر انسان پر خواہ کوئی انسان چاند پر بھی رہتا ہو تو وہاں تک تیرا دین لے کر پہنچے اور تیرے دین کی دعوت لے کر پہنچے. اے رب کریم جس طرح صحابہ نے یہاں دین پہنچایا ہمارے باپ داداؤں تک دین پہنچایا اسی طرح ان کو بھی اور ہم کو بھی توفیق عطا فرما دیجیے. تیرا دین لے کر پوری دنیا میں چلیں اور اس کی دعوت دیں. اے رب کریم ہمارے معاشرے کو صحابہ جیسا معاشرہ بنا دیجیے. اے اللہ صحابہ جیسا حوصلہ اور ہمت اور دعوت اور انسانیت کی تڑپ دے دیجیے. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. جس صاحبہ نے اس مدرسے کے لیے مولا کریم کی زمین کی ہے صدقہ کیا ہے مولا کریم ان کی قبر کو نور سے بھر دیجیے.
کو جنت کے اعلیٰ مقام سے نوازیے مولا کریم طریقے سے نیک بندی تھی کتنے مخلص لوگ تھے جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں اے مولا کریم جنہوں نے اس مدرسے میں حصہ لیا ایک ایک عید دی محنت کیا دعا کی چاہا اے مولا کریم کے تمام مسائل کو حل فرما لیجیے اے رب کریم اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقیوں سے نواز دیجیے اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے رب کریم آج ہم یہاں آئے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کی توفیق ہے کہ یہاں آئے ہیں اور دو باتیں کی ہیں مولا کریم اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے وصلی اللہ تعالی